بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا تھا، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اگر وہ میرے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری خوبصورتی اتر کر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر آ گئی تھی۔ اس لیے جو بہت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا، کیونکہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاکیزہ اخلاق اور ان کی خوبصورتی کے چرچے ہر زبان پر رہتے ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے 5 سال بعد ہوئی۔ اس وقت مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن رات پریشان کرتے تھے اور آپ کے گھر کے سامنے کوڑا ڈال دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلتے تو وہ ظالم سر پر مٹی پھینک دیتے اور کبھی آپ کو پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دھیرے دھیرے بڑی ہو رہی تھی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والے ان سب مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف 5 سال ہی تھی کہ ایک دن اچانک ان کی امی حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس بیچاری معصوم سی بچی پر امی کی وفات کا غم ایسا طاری ہوا کہ اکثر آنکھوں میں آنسو بھرے رہتے۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے کچھ ہی دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے ہمدرد چاچا ابو طالب کی بھی وفات ہو گئی تھی، اور اب آپ کی پاکیزہ بیوی کہ جنہوں نے ہر مصیبت میں آپ کا ساتھ دیا تھا وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ ایک طرف 4 لڑکیاں تھیں کہ جن کے کھانے پینے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ نبوت کی وہ عظیم ذمہ داری تھی کہ جسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور آپ کی زندگی کا مقصد ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا اور ساری دنیا کو بتانا تھا صرف ایک اللہ ہی ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 پاکیزہ بیٹیاں عطا فرمائی تھی، جو کہ ہر مصیبت و غم میں بہت صبر کرنے والی اور اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والی تھی۔ لیکن والد کی مصیبتیں دیکھ کر بیٹیوں کے دل میں بھی اکثر ایک خیال آتا رہتا کہ کاش ہمارا کوئی بڑا بھائی ہوتا کہ جو مصیبت پڑے ہمارے والد کی مدد کرتا، ان کا ساتھ دیتا۔ ہم تو لڑکیاں ہیں، ہم مکہ کے ظالم کافروں سے اپنے والد کو کیسے بچا سکتی ہیں؟ ہم تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے والد کو مار کھاتا دیکھتی ہیں، لیکن ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پاتی۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑنے والی وہ سب ہی مصیبتیں دیکھتی کہ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکل جاتے اور سارا دن تپتی دھوپ میں مکہ کے لوگوں کو سمجھاتے کہ اے لوگو، تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لیکن وہ کافر لوگ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے لگتے اور کبھی آپ پر مٹی پھینکنے لگتے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد پر پڑنے والے ان سب ہی مصیبتوں کو دیکھتی اور دل ہی دل میں خاموشی کے آنسو روتے ہوئے سوچتی کہ اے کاش میرے کوئی سکے چاچا ہوتے کہ جو میرے والد کی مدد کرتے، اے کاش میرا اپنا کوئی بڑا بھائی ہوتا جو مصیبت پڑنے پر میرے والد کا سہارا بنتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اسی وقت پاس بیٹھے کچھ کافروں نے اونٹ کی گندی اوجھڑی اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی، اور اوجھڑیاں اتنا زیادہ بھاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر سجدے سے نہ اٹھا سکے اور بہت دیر تک اسی حالت میں رہے۔ وہ مکہ کے کافر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حالت دیکھ کر ٹھاٹھے مار مار ہنستے رہتے۔ اسی وقت کسی نے جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اے بچی جاؤ دیکھو کعبہ کے پاس تمہارے ابو کو مکہ کے لوگ کیسے پریشان کر رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو بیچاری ابھی صرف 5 سال کی ہی تھی، امی کے وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس چھوٹی سی عمر میں والد پر بھی ایسی ایسی مصیبتیں دیکھنے کو مل رہی تھی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جیسے ہی سنا کہ میرے والد کو مکہ کے کافر پریشان کر رہے ہیں تو دوڑتی ہوئی کعبہ کے پاس پہنچی۔ وہاں کا منظر دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی دل کانپ کر رہ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیکھتی ہیں کہ میرے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور کافروں نے ان کے اوپر اونٹ کی بھاری بھرکم اوجھڑیاں ڈال دی ہیں، جن کی وجہ سے میرے 50 سال کے بوڑھے والد سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے، اور سامنے کھڑے کافر لوگ ٹھاٹھے مار مار کر ہنس رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا تو دوڑتی ہوئی اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے معصوم ہاتھوں سے اس 5 سال کی بچی نے بہت محبت کے بعد ان اوجھڑیوں کو ہٹایا اور کافر لوگوں کو روتے ہوئے برا بھلا کہنے لگی کہ اے مکہ والو، تم میرے ابو کو اتنا زیادہ کیوں پریشان کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا اور بیٹی فاطمہ کو روتا ہوا دیکھا تو ان ظالم کافروں سے کہنے لگے، اے مکہ والو، میں تمہیں ذبح کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، دیکھنا ایک دن آئے گا میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا۔ یہ سن کر سبھی کافر کانپ کر رہ گئے، کسی میں ہمت نہیں رہی کہ وہ آگے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب دے پائے، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ محمد بن عبداللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی اور اللہ نے انہیں بہت زیادہ خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، میری بچی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے خوش کرے گا اس نے مجھے خوش کیا، اور جو اسے ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی تربیت کون کرے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے کام کی ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لڑکیوں کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلے ہی کی ایک نیک خاتون حضرت فاطمہ بنت اسد کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ میری چھوٹی بچی فاطمہ کو اپنی نگرانی میں رکھے اور اس کو ادب و تہذیب سکھائے۔ لیکن ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادب سکھانا چاہا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی سے بہت زیادہ با ادب لڑکی تھی، وہ ہر کام بہت سلیقے سے انجام دیتی تھی۔ جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو حد سے زیادہ پریشان کیا تو آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ لیکن ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ اور حضرت زینب مکہ ہی میں تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
بیچ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کی تو وفات ہو چکی تھی اور دوسری بیٹی کی شادی آپ نے حضرت عثمان سے کر دی تھی، اور حضرت عثمان پہلے ہی اپنی بیویوں کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ مکہ کے کافروں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کو طلاق دے دے، لیکن حضرت ابو العاص نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا اگر مجھے ساری دنیا کی بھی دولت نصیب ہو جائے تو میں اپنی زینب کو تب بھی طلاق نہیں دوں گا۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو ایک اونٹ دے کر مکہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ اور میری بچی فاطمہ کو میرے پاس سے لے آؤ، مدینہ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب بھی کسی طرح آپ کے پاس مدینہ آ جائے، لیکن ان کے شوہر ابو العاص اس کی اجازت نہ دیتے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جب حضرت ابو العاص کو کچھ صحابہ اکرام نے ایک سفر کے دوران گرفتار کر لیا اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی بات نہ کی۔ کافی دن گزرنے کے بعد جب حضرت ابو العاص کو آزاد نہ کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی بیٹی حضرت زینب نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ قیمتی ہار اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا، جو کہ ان کی امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں شادی کے وقت یادگار کے طور پر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنی بڑی بیٹی کا وہ ہار دیکھا جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شادی کے وقت انہیں دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار رونے لگے اور بہت دیر تک اپنی بیٹی زینب کو یاد کرتے رہے، اور پھر ان کے شوہر ابو العاص سے کہا کہ جاؤ اور یہ ہار بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اور میں تمہیں ذمہ داری دیتا ہوں کہ تم مکہ میں پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ پہنچا دینا۔ تو ابو العاص نے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں زینب کو آپ کے پاس مدینہ پہنچا دوں گا۔ لیکن قسمت کا فیصلہ کہ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ کافروں نے پیچھا کر کے آپ کو راستے میں بہت مارا، یہاں تک کہ ان کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، جس کی وجہ سے حضرت زینب کا 6 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا، اور حضرت زینب کو بھی جسم میں اتنی زیادہ چوٹیں لگی کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہیں اندرونی چوٹوں کی وجہ سے آخر کچھ دنوں بعد حضرت زینب کی بھی شہادت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اپنی بڑی بیٹی زینب کی میت کو قبر میں اتارا تو روتے روتے آپ کی داڑھی تر ہو گئی اور بے اختیار کہنے لگے، میری زینب، میری پیاری بچی زینب، اسے میری خاطر بہت تکلیف دی گئی ہے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی مدینہ بلا لیا، اور اب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، اور ان کے لیے شادی کے رشتے بھی آنے لگے تھے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ نے بے حد درجے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اس محبت کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے صحابہ اکرام بھی یہی چاہتے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ان سے ہو جائے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سلسلے میں اللہ کی وحی کا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دنوں بعد حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش کیا ظاہر کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی منع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلے بڑے تھے، اور بعد میں بھی وہ عام طور پر گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاکیزہ عادتوں سے بہت اچھی طرح واقف تھے، اس لیے ان کی بھی بہت بڑی تمنا تھی کہ کسی طرح حضرت فاطمہ کی شادی ان سے ہو جائے، لیکن وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات کہنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے۔ آخر ایک دن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہا کہ میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رشتہ لے کر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ لے کر پہنچے۔ آپ کے ساتھ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کے چاچا کے لڑکے علی آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو منظور ہے؟ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نکاح کے پیغام سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ اشارے مل گئے تھے کہ فاطمہ کی شادی علی سے کر دو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ رشتہ لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے ابوبکر، میں اس بارے میں اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لینا چاہتا ہوں، اس لیے آپ لوگ تھوڑی دیر انتظار کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کے اندر اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، اے میری بچی، باہر ابوبکر اور عمر علی کے ساتھ تمہارے رشتے کا پیغام لے کر آئے ہیں، کیا تم راضی ہو؟ اس جگہ پر کہ کچھ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک بڑا عجیب سا جواب دیا تھا، کیونکہ ناظرین، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے حد خوبصورت تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت سے اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی کچھ بیماری سی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کی آنکھ پوری طرح نہیں کھلتی تھی، اور حضرت علی کے بائیں ٹانگ بھی ایک حادثے کی وجہ سے کچھ ٹیڑھی سی ہو گئی تھی، اور وہ قد بھی بہت چھوٹے کے تھے۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا تھا، اور اسلام کی خاطر انہوں نے ایسی قربانی دی کہ جنہیں بیان کرنا مشکل ہے۔ اس بات کا اعتراف سبھی صحابہ اکرام کرتے ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس چیز سے اچھی طرح واقف ہے، اور وہ حضرت علی کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی۔ لیکن جب ان کے ساتھ شادی کی بات آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میری بچی فاطمہ، کیا تم علی کے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا ایک ایسا انسان کہ جس کی آنکھ میں بیماری ہے وہ میری ہی قسمت میں لکھا تھا؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس ہو گئے اور اٹھ کر باہر کی طرف جانے لگے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد کے چہرے پر غم کے آثار دیکھے تو کہنے لگی، اے میرے ابا جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے فاطمہ، یہ رشتہ لے کر جو حضرت میرے پاس آئے ہیں ان کا میری زندگی پر ایک بہت بڑا احسان ہے، میں انہیں منع نہیں کر سکتا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں بھی راضی ہوں۔ بیٹی کا ایسا جواب سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی باہر آئے اور حضرت ابوبکر اور عمر کو خوشخبری سنائی کہ فاطمہ نے بات کر دی ہے۔ تو یہ دونوں حضرات جلدی سے باہر نکلے اور جا کر حضرت علی کو کہا کہ تمہارے رشتے کے لیے ہاں ہو گئی ہے، اس لیے اب تم جلدی سے کچھ پیسوں کا انتظام کرو۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پیسے وغیرہ تھے ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز رکھی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں،
میرے پاس جنگ میں لڑنے کے لیے ایک زرہ رکھی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاؤ اور اسے لو، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی وہ زرہ لے کر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ اے عثمان، علی و فاطمہ کا نکاح ہونا ہے اور علی کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اس لیے تم زرہ رکھو اور اس کے بدلے میں کچھ پیسے دے دو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ علی و فاطمہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور حضرت علی کو 500 درہم پکڑاتے ہوئے کہا کہ اے علی، یہ زرہ بھی تم اپنے پاس رکھو اور میری طرف سے یہ 500 درہم بدلے کے طور پر قبول کرو اور جاؤ اور اپنی شادی کا انتظام کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پیسے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی پیسوں میں سے حضرت فاطمہ کے لیے جہیز کا کچھ سامان منگوایا کہ جس میں ایک تانبے کا لوٹا تھا اور مٹی کے کچھ برتن اور کھجور کے 2 تکیے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کر دیا گیا۔ آگے چل کر ان دنوں حضرت سے جو اولاد پیدا ہوئی انہیں آج ہم نوجوانان جنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس پورے اہل بیت گھرانے کی فضیلتوں میں ہزاروں حدیثیں مروی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بچی کو رلایا اس نے مجھے رلایا، اور جس نے میری بچی کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ ایک اور حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ اللہ نے اسے جہنم سے بچا لیا ہے، اور جو بھی میری بچی فاطمہ سے محبت کرے گا اللہ اسے بھی جہنم سے بچا لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے علی، تو میرا بھائی ہے، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے کچھ سالوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ ابو جہل کی بیٹی سے بھی نکاح کر لے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے ہی اس بات کی خبر ہوئی تو حضرت علی کو سختی سے منع فرمایا کہ میں کسی حال میں بھی علی کو اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی فاطمہ کی موجودگی میں وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرے، کیونکہ میری بچی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور لڑکی سے شادی نہیں کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں ان پاکیزہ ہستیوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ۔